تبدل اس میں نہیں کرے گا۔ کپڑے جیسے لٹکے ہوئے تھے ویسے لٹکے رہیں گے، الماری جہاں رکھی ہوئی تھی وہاں پڑی رہے گی۔ تو یہ ماں آتی ہے بیٹے کے کمرے میں، کپڑوں کو دیکھتی ہے، جوتوں کو دیکھتی ہے، الماری کو دیکھتی ہے، بستر کو دیکھتی ہے، کچھ دیر تک ویسے بس دیکھتی رہ جاتی ہے، پھر اس کو کچھ سکون مل جاتا ہے، اپنے بیٹے کی کچھ آثار، کچھ یادگاریں اس کو نظر آتی ہیں تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب بندے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو بندے چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیارے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، لیکن دنیا میں یہ ممکن نہیں۔ بندے کی یہ دل کی حسرت ہوتی ہے کہ میرا وہ محبوب پروردگار جس کو راضی کرنے کے لیے میں سخت سردی کے موسم میں آدھی رات کو اٹھ کے عبادت کرتا ہوں، سخت گرمی کے موسم میں شدت کی پیاس برداشت کر کے روزے رکھتا ہوں، اپنی جمع پونجی اس محبوب رب کے نام پہ مخلوق میں لٹاتا ہوں، کبھی اس محبوب کا دیدار تو مجھے نصیب ہو جائے کہ میرا محبوب ہے کیسے، بن دیکھے میں اتنی محبت کرتا ہوں، اگر اس کا دیدار مجھے نصیب ہو جائے تو کیا لطف آئے گا۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ میرے محبوب رب کبھی تو مجاز کے لباس میں میرے سامنے آ جا، میں بتا دوں گا کہ میں کس قدر وارفتگی اور جنون کے ساتھ تیرے سامنے سجدے کرتا ہوں۔ چاہت ہوتی ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں ہم اپنے رب کا دیدار کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا کہ روئے زمین پر کچھ علامات متعین فرمائی کہ یہ میری نشانیاں ہیں، یہ میری یادگاریں ہیں، تم لوگ اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو نہیں دیکھ سکتے تو میری ان یادگاروں کو دیکھا کرو، سکون ملے گا۔ ان یادگاروں کو ہم شریعت کی اصطلاح میں شعائر اللہ کہتے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، چنانچہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم یادگار بیت اللہ ہے، صفا مروہ ہے، مینا مزدلفہ عرفات ہے، ہمارے ہر محلے میں قائم مسجد یہ اللہ کی یادگاروں میں سے ایک یادگار ہے۔ چنانچہ اللہ سے محبت کرنے والے جب بے چین ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، مسجد میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، سکون مل جاتا ہے، مسجد کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو تسکین حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی یادگاریں ہیں جو اللہ کے عشاق کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہے۔ انہی یادگاروں میں سے ایک عظیم یادگار قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی جتنی علامات، جتنے شعائر ہیں، کسی کو اللہ کے ساتھ اتنی قریبی نسبت نہیں ہے جتنی قریبی نسبت قرآن مجید کو اللہ کے ساتھ حاصل ہے۔ یہ بیت اللہ اور یہ مسجد اور صفا مروہ، مینا مزدلفہ عرفات، کسی کو اللہ کے ساتھ اتنا قریبی تعلق نہیں ہے جتنا قریبی تعلق قرآن مجید کو اللہ کے ساتھ ہے۔ اور جس طرح مادی دنیا میں ہر عاشق اپنے محبوب کی یادگاروں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے، ایسی ہی اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کی یادگاروں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔
تو ہمیں بیت اللہ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ اگر عزیز ہے تو ہم عشق و محبت کے دعوے میں سچے ہیں ورنہ جھوٹے۔ ہمیں مسجد اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ اگر عزیز ہے تو پھر ہم محبت کے دعوے میں سچے ہیں ورنہ جھوٹے ہیں۔ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید بظاہر دنیا کی عام کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے جو چند اوراق اور 2 طرفہ جلدوں پر مشتمل ہے۔ ہر مسجد میں ہمیں نظر آتی ہے، گھر گھر میں موجود ہے، کتب خانوں میں، کتابوں کی دکانوں میں آسانی سے یہ دستیاب ہے۔ ظاہر میں عام کتابوں کی طرح ایک کتاب، جبکہ حقیقت میں اس کتاب میں کچھ ایسی امتیازی خصوصیات ہیں جن کی بدولت یہ قرآن دنیا کی تمام کتابوں سے ممتاز اور برتر ہے۔ چنانچہ ان میں سے سب سے پہلی خصوصیت، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید۔ لفظ قرآن قرات سے نکلا ہوا ہے۔ قرات کا معنی ہے پڑھنا۔ قرآن وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہو۔ ہماری تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ ہمارا یہ قرآن یہ دن کے اجالوں میں پڑھا گیا اور رات کی تاریکیوں میں پڑھا گیا، یہ چٹائی اور مصلے پہ پڑھا گیا، یہ ممبر اور اسٹیج پہ پڑھا گیا، یہ جانوروں کی پشتوں پہ پڑھا گیا، یہ ہوا کے دوش پہ پڑھا گیا، یہ سمندر کی لہروں پہ پڑھا گیا، یہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پڑھا گیا، یہ تاریک غاروں میں پڑھا گیا، ریت کے ٹیلوں پر پڑھا گیا، رات کی تنہائیوں میں پڑھا گیا، دن کی مجلسوں میں پڑھا گیا، رو رو کے پڑھا گیا، رو رو کے سنا گیا۔ جس محبت اور وارفتگی کے ساتھ قرآن مجید پڑھا گیا ہے، دنیا میں کوئی دوسری ایسی کتاب موجود نہیں ہے۔ پڑھنے والوں نے حق ادا کیا ہے۔ کتنا پڑھا جاتا ہے؟ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ شاید ہم قرآن نہیں پڑھتے یا ہم کم پڑھتے ہیں، حالانکہ اعداد و شمار اس کے برعکس ہیں۔